بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ذرا دیر ہو گئی حاضری لگوانے میں۔ دراصل ہم نہ تو کسی کے پے رول پر ہیں اور نہ ہی ہمیں خفیہ اداروں کی اور نہ ہی اپوزیشن کی، نہ ہی حکومت کی، نہ ہی کسی اور ایسی طاقت کی پشت پناہی حاصل ہے جو کہ اکثر میڈیا پرسنز یوٹیوبرز کو حاصل ہے۔ ہم نے تو جو ہے حالات کا جائزہ لے کر ایک حقیقت بیان کرنی ہوتی ہے اور اس حقیقت کو مکمل ریڈ کرنے میں آج کچھ دیر ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو تجزیے ہوتے ہیں وہ پاکستانی قوم کی اکثریت کو پسند نہ آئے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اکثریت کبھی بھی حق پر نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی وہ اکثریت جو کہ ایک نقد کوکا سن کر ناچنے لگ جائے، اس اکثریت کے پسند یا ناپسند کرنے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم ہرگز لائک، سبسکرائب یا اس قسم کی دوسری چیزوں کے سر پر زندہ نہیں ہیں۔ ہم یوٹیوب سے کوئی پیسہ بھی نہیں کماتے اور یہ ہمارا پیشہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم ایک فرض سمجھ کر، ایک عبادت سمجھ کر جو ہے جاگو عوام پارٹی کے پلیٹ فارم سے قوم کو حقیقت بتانے کے لیے ایکٹیو ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، ہمارا کوئی معاشی مفاد اس میں شامل نہیں ہے۔ آج کی جو بڑی خبریں ہیں اس میں ایک اہم خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل میں طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ دوستو، میرے بھائیوں، یہ طبیعتیں اکثر خراب ہوتی رہتی ہیں، جس طرح کہ نواز شریف کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور وہ پھر لندن چلے جاتے تھے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی بھی طبیعت کے بارے میں اب آپ کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خبریں ملتی رہیں گی، اور آخرکار ان کا بھی جو ہے وہ پروانہ رہائی جب ہوگا تو وہ صرف ایک ہی صورت میں ہوگا کہ وہ لندن کی طرف چلے جائیں گے، یورپ کی طرف چلے جائیں گے یا عرب کے کسی ملک میں چلے جائیں گے۔ یہی واحد حل ہے ان کی پریشانیوں کا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اب یہ خبریں اکثر آتی رہیں گی، متواتر آتی رہیں گی، اور ان خبروں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آخر میں علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں گے۔ پہلے ایسا لگتا تھا کہ وہ جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے شاید وہ وائس چانسلر بن جائیں اور اس بہانے سے ان کو وہاں پہ روانہ کر دیا جائے، لیکن اب اس کے آثار کم لگ رہے ہیں، لہذا اب بیماری کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ خبریں بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جائیں گی کہ آپ سب کہیں گے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے، اور آخرکار ایک دن آپ سنیں گے کہ وہ لندن یا کسی بھی دوسرے ملک چلے گئے۔ دوسری اہم خبر جو کہ بہت ہی پازیٹیو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی پی پیز اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ بہت ہی مثبت پیش رفت اس میں ہوئی ہے، اور آئی پی پیز جو ہیں بجلی کی مد میں جو غیر ضروری بوجھ قوم پاکستان اور حکومت پر ڈالتے تھے، شاید ہو سکتا ہے کہ اب ان سے قوم کو نجات حاصل ہو جائے، اور بجلی کے معاملے میں جو ہمیں زائد جو ہیں وہ اخراجات کرنے پڑتے ہیں حکومت کو، وہ شاید اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شہباز اسپیڈ کو کہ کچھ دن پہلے ہی ہم نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ کی اسپیڈ نظر نہیں آ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا بھی ہمارا فرض ہوگا۔ اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب کا موضوع آج کل بہت چل رہا ہے۔ گنڈا پور صاحب نے جو ہے آج ایک بہت ہی مثبت پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے وزیر داخلہ اور گورنر کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ایک جرگہ کیا ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کے متعلق تھا۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگ نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں، تو نیگیٹو باتیں کرنے والوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنا منہ بند رکھیں۔ اگر کوئی پازیٹیو بات ہو رہی ہے تو اس کو پازیٹیو وے میں آپ کو لینا چاہیے۔ گنڈا پور صاحب کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑک مارنا تو ان کی مجبوری ہے، ان کے اوپر عمران خان کا پریشر بھی ہوتا ہے، اور ان کے جاہل قسم کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کا بھی ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کے درمیان میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی
ریاست کے اوپر مشکل وقت آتا ہے یا ریاست کے اندر کوئی بڑا ہنگامہ یا کوئی بڑا بحران پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا قتل و غارت گری کا خطرہ ہوتا ہے، تو گنڈا پور صاحب بجائے اس کے کہ وہ سر پھوڑ لیں، وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، جو کہ پازیٹیو یو ٹرن ہوتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ میدان سے بھاگ گئے، وہ چھپ گئے، وہ گمشدہ ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ نہ چھپتے ہیں نہ گمشدہ ہوتے ہیں، نہ ہی رائے فرار اختیار کرتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہترین عملی ہے، بہترین پالیسی ہے، جو کہ پاکستان میں مفاد ہیں، تو اس کو غیر ضروری طور پر تنقید کرنے سے پرہیز کی جائے۔ اور چونکہ وہ عمران خان سے بھی آگے لیڈر ہیں، عمران خان سے بھی بڑے لیڈر ہیں، عمران خان سے بھی بڑے مقرر ہیں اور عمران خان سے بھی بڑا دماغ رکھتے ہیں، اور اس وقت میڈیا کے اندر عمران خان سے بھی زیادہ کوریج ان کو مل رہی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ خصوصاً ان کی پارٹی کے اندر کے لوگ جو ہیں ان سے حسد رکھتے ہیں، ان سے کینہ رکھتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ لوگ صدقے دل سے جو ہے علی امین گنڈا پور کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیں۔ یہی وہ شخص ہے جو آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اس منجھار سے نکال سکتا ہے جس منجھار میں آپ پھنس چکے ہیں، اور آپ کی کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ڈوبنے کا چانس ہے۔ مانا کہ عوام کی بہت بڑی اکثریت آپ کی حمایت کرتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ عوام تھالی کے بینگن ہیں، یہ کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، یہ لڑکتے رہتے ہیں، ان کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے۔ یہ آپ کی محبت میں بہت سارے گانوں کے اوپر ناچتے بھی رہیں گے، آپ کو ووٹ بھی دیتے رہیں گے، آپ کو حکومت میں بھی لے آئیں گے، لیکن آخر میں یہ آپ لوگوں کو گالی ہی دیں گے۔ لہذا اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ عوام کی گالی پہ توجہ دینے کی بجائے ریاست کے جو ہے مفاد میں کام کریں، ریاست کے حق میں کام کریں۔ ریاست کے لیے آپ کی پارٹی کے علی امین گنڈا پور صاحب جو بھی اقدامات کر رہے ہیں اس میں اس کی جو ہے ساتھ دیں، ان کی پالیسی کی حمایت کریں، ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہ کریں، چاہے وہ عمران ریاض جیسے یوٹیوبرز ہوں یا کوئی بھی دوسرے میڈیا پرسنز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی پیداوار ہیں، ان کی فنڈنگ پہ پلتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اب پرہیز کی طرف چلے جائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج عظما خان اور علیمہ خان کو دوبارہ ریمانڈ دے دیا گیا۔ اب تو ان کے اوپر بہت سنگین ترین الزام لگایا گیا ہے، یعنی کہ بم دھماکے تک کی سازش میں ان کو ملوث کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوششیں ترک کر دینی چاہیے حکومت کو، جو کہ بیک باؤنس کر جائیں۔ آنے والے وقت میں یہ دہشت گردی کورٹ میں چلنے والا مقدمہ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کر سکے گا سوائے شرمندگی کے، اور اپوزیشن کو مظلوم بنانے کے سوا اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ دہشت گردی کورٹ میں تو ٹائپ شدہ فیصلے پڑے ہوتے ہیں جن کو جاری کر دینا جو ہے وہ دہشت گردی کورٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ دہشت گردی کورٹ کی جانب سے کیا جانے والا کوئی بھی فیصلہ بڑی عدالتوں میں سٹینڈ کر سکے۔ لہذا ایسی کوششوں سے حکومت کو بہرحال جو ہے احتیاط کرنی چاہیے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے مزید بہت سارے آج جو ہیں وہ معاملات ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا کے متعلق ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس جو کو اسلام آباد میں سی ڈی اے نے سیل کر دیا تھا، اس نوٹس کی بنیاد پر جو کہ 2014 میں دیا گیا تھا، 2014 میں دھرنے جاری تھے اور حکومت بھی نواز شریف کی تھی۔ ظاہر ہے وہ بھی جو نوٹس جاری کیا گیا تھا وہ بھی سیاسی بنیادوں پر جاری کیا گیا تھا، جو ابھی اس دفعہ ان کو خیبر پختون ہاؤس کو جو ہے سیل کیا گیا ہے، یہ بھی سیاسی بنیادوں پر کیا گیا تھا۔ عامر فاروق صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جن کو تحریک انصاف والے بہت گالیاں دیتے ہیں، خیبر پختونخوا والے بہت گالیاں دیتے ہیں، بہت برا بھلا کہتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے قطعاً کوئی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، کوئی بھی ایموشنل فیصلہ نہیں کیا ہے، انہوں نے قطعاً اپنی ذاتی جو ہے دشمنی کو مد نظر نہیں رکھا ہے، انہوں نے قانون کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا ہے اور خیبر پختونخوا ہاؤس کی سیل کھول کر جو ہے فیڈریشن کو بچایا ہے۔ فیڈریشن کے لیے بہت اچھا اقدام ہے یہ ان کا۔ تحریک انصاف کے جو میرے دوست ہیں، جو ساتھی ہیں، جو بھائی ہیں، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، وہ بھی خواہ مخواہ میں ہر ایک کے اوپر چڑھ دوڑنے کی پالیسی
ترک کر دیں، کیونکہ اسی چڑھ دوڑنے کی پالیسی کے نتیجے میں ان کو آج جوتے پڑ رہے ہیں، ان کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، اور وہ کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در بدر والی کیفیت سے دو چار ہیں۔ دوستو بھائیوں، بات یہ ہے کہ اس دوران ایک عجیب و غریب خبریں بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا والے بھی جاری کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے آج بھی کافی 2 دن سے دنگا مچتی مچا رکھی ہے کہ چودھری نثار جو ہیں وہ ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بھی جو ہے صورتحال نہیں ہے۔ چودھری نثار نے واضح طور پر ان باتوں کی تردید کر دی، اور ویسے بھی چودھری نثار بڑے سمجھدار اور جاندیدہ آدمی ہیں، وہ کبھی بھی ایسی پارٹی کے اندر پاؤں رکھنے کی غلطی نہیں کریں گی کہ جس پارٹی کے اندر کسی بھی بندے کی کوئی عزت نہیں ہو، جس کے اندر چاہے آپ جتنے بھی بڑے لیڈر ہوں، آپ کے پاس جتنے بھی ووٹ ہوں، آپ کی جتنی بھی بات ہو، آپ کسی بھی وقت زیرو کر کے سائڈ پہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی سنجیدہ سیاستدان یا کوئی بھی ایسا سیاستدان جس کے لیے آگے راستے بہت سارے ہوں، وہ اس پارٹی میں جہاں پہ کسی وقت بھی آپ کی بےزتی ہو سکتی ہے، آپ کی شلوار اتاری جا سکتی ہے، آپ کو گندا کیا جا سکتا ہے، اس میں شمولیت یا پارٹیسپیشن کی ہرگز رسک نہیں لے سکتا۔ تو یہ جو فیک نیوز تحریک انصاف کے کارکن اکثر پھیلاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کو چاہیے کہ حقیقت کی دنیا میں آ جائیں اور ایسی فیک نیوز پھیلانے سے پرہیز کریں۔ بالفرض اگر چودھری نثار آپ کی پارٹی میں شامل بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی اتنا بڑا انقلاب نہیں آ جائے گا، کیونکہ چودھری نثار ذاتی حیثیت سے جب الیکشن لڑے ہیں مسلم لیگ نون چھوڑ کے، تو وہ فتح حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو استعمال بھی کر لیں، آپ کا ووٹ بینک استعمال کر کے وہ اسمبلی میں آ بھی جائیں، لیکن جس پارٹی میں عزت نہ ملے اس پارٹی میں شامل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں وہ عزت دار آدمی ہیں، اور یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ عمران خان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں اور پھر یوتھی ان کے اوپر کسی وقت بھی پتھر روا شروع کر دیں۔ دوستو بات یہ ہے کہ حالات جو ہیں بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کبھی منفی خبریں آتی ہیں، کبھی مثبت خبریں آتی ہیں۔ ان سب خبروں کے درمیان میں ایک بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ملک جو ہے اب استحکام کی طرف رواں دواں ہے، ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہونے کا چانس بن گیا ہے، لہذا اس کو موقع کو اویل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں انتشار پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا الیکشن آ جائے گا، پھر جس کا جدھر دل چاہے ووٹ ڈال دے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف نے اب تک اپنی سیاست کو جو ہے ڈبو کر فیڈریشن کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے کام بھی کر سکیں، لیکن چونکہ ان کا بیانیہ کمزور ہے، اس لیے سیاسی فتح حاصل کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن بہرحال ریاست کے اندر ریاست کو بچانے کے لیے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ایک بالکل مثبت حکمت عملی ہے۔ وہ چاہے ان کی سیاست ڈوب جائے، چاہے اگلے الیکشن میں وہ ہار جائیں، لیکن جس طریقے سے چاہے ٹیکس معاملات ہوں، چاہے بجلی کے معاملات ہوں، چاہے اور بھی بہت سارے وزارتوں کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، جس طریقے سے یہ بندہ منظم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تنظیم سازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اس کو سیاسی فائدہ کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے، یہ ذہن میں دماغ میں بٹھانے والی بات ہے کہ اس کے اقدامات پاکستان کو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی مثبت تبدیلی آ جائے۔ لہذا بہتر یہ ہوگا کہ اس حکومت کو 5 سال چلنے کا موقع دیا جائے، اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی اکثریت ان سے بیزار ہے اور ان کو گالیاں دے رہی ہے اور برا بھلا کہہ رہی ہے۔ عوام کی اکثریت نک داغوں کا ڈٹھر دھوکا پہ ناچ رہی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک گانے پر ناچنے والی قوم چاہے جتنی بھی بڑی اکثریت میں ہو، جتنی بھی اکثریتی جو ہے وہ طبقہ عمران خان کی حمایت کرے اور شہباز شریف کو گالیاں دے، محض اس بنیاد پہ کہ اس کی پرسنالٹی ذرا کمزور ہے اور اس کی پرسنالٹی ذرا ہیوی ہے، تو یہ تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے۔ جب 5 سال پورے ہوں گے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا عمران خان کی کارکردگی کیسی تھی یا شہباز شریف کی کارکردگی کیسی ہے۔ پچھلے 16 مہینے کے اندر جو شہباز شریف کی کارکردگی تھی وہ تو انتہائی بدترین کہی جا سکتی ہے پاکستانی عوام کے نقطہ نظر سے، لیکن ریاستی نقطہ نظر سے وہ کوئی ایسی بری
کارکردگی نہیں تھی، اس میں مہنگائی تھی۔ مہنگائی ظاہر ہے عوام کو پسند نہیں آتی، عوام مجبور ہے، عوام بے کس ہے، عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے نتیجے میں، پیٹرول مہنگا ہونے کے نتیجے میں ایک فائدہ ضرور ہوا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ چکا ہے۔ یقین مانے اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو جو پیٹرول 333 روپے تک پچھلے دور میں پہنچا تھا، اب 260 کے آگے پیچھے چل رہا ہے، تو یہ پیٹرول 1000 روپے کا لیٹر بھی نہیں ملنا تھا اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ سطحی سوچ، شرارتی سوچ کو ترک کیا جائے اور گہرائی تک معاملات کو دیکھا جائے۔ باقی نقد کوکا تو اپنی جگہ ہے، نقد کوکے پر تو قوم ناچے گی، اور پہلے بھی ناچی تھی، آئندہ بھی ناچے گی۔ تو اس ناچنے کا قوم کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونا ہے۔ اس ناچنے کے نتیجے میں ایک ایسا تگنی کا ناچ نتائے گی، وہ حکومت جو کہ عمران خان کی حکومت ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ وہ آ گئی تو یہ تگنی کا ناچ کے پھر عمران کے فالورز اور ان کے فینز اور ان کے عاشق اور وہ عوام جو آج عمران کر رہی ہے، وہ عمران کو پچھلی دفعہ تو برداشت کرنے کے بعد لانے والوں کو گالی دے رہی تھی، لیکن اس دفعہ لانے والے بھی وہ خود ہی ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ حکومت آ گئی، ان کی حکومت کبھی آ گئی، تو اس کا الزام کسی بھی اسٹیبلشمنٹ، کسی بھی افسر شاہی، کسی بھی ادارے یا انٹیلیجنس ادارے پر نہیں لگایا جا سکے گا۔ اس کا تمام تر الزام اور تمام تر ذمہ داری عوام کے اوپر ہوگی۔ لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور نقد کوکا ٹائپ گانے سن کر جو ہیں وجد کی کیفیت میں مت آ جائیں، گہرائی تک چیزوں کو دیکھیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ معاملات کو درست سمت میں لے جائے، تاکہ جو پریشانیوں کا دور ہے وہ ختم ہو جائے اور حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ میں امید کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے، نہ جانے کیوں میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ معاملات اب ٹھیک ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مکمل نہ صحیح، لیکن جس بدترین صورتحال سے ہم دو چار تھے، اس بدترین صورتحال سے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔